السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں بڑی تکلیف دہ زندگی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزاری تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد مدینہ منورہ ہجرت کی اجازت دی۔ جب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے یہ مقدس ہستیاں تو کفار مکہ کو یہ بات بالکل ہضم نہ ہوتی تھی۔ پے در پے اور موقع بموقع وہ لوگ تکلیفیں پہنچانے کی برابر کوششیں کرتے رہتے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف کا موقع جو انہیں ملا وہ جنگ بدر کا موقع تھا۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس میں آپ شریک نہیں ہوئے، کسی کو ذمہ دار بنا کر بھیجے ہیں، اس کو سریہ اور بعث کہا جاتا ہے۔ مورخین کے حساب سے سرایہ کی کل تعداد 40 سے 55 تک بتلائی جاتی ہے اور غزوات کی تعداد 20 سے 27 تک بتلائی جاتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو جنگ بدر کا موقع آیا ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی بڑی باضابطہ جنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی کئی سرایہ اور غزوات ہوئے ہیں، لیکن باضابطہ ان میں جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ غزوہ اس کو کہا گیا کہ آپ خود تشریف لے گئے جنگ کے لیے، لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ سب سے پہلا مان غنیمت، سب سے پہلا قاتل کافر کو قتل کرنے کا موقع اور سب سے پہلے جو کافر قید ہو کر آیا وہ سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو باضابطہ جو جنگ کی نوبت آئی ہے وہ جنگ بدر کا موقع ہے۔ ہوا یہ تھا کہ سریہ عبداللہ بن جحش کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ شام سے کفار مکہ کا ایک بڑا قافلہ اب سامان لے کر مکہ مکرمہ کی طرف جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی کہ ہم قافلے پر حملہ کرنے کے لیے ہمیں جانا ہے، کوئی جنگ کا خاص موقع نہیں ہے، جنگ لڑنے نہیں جانا ہے۔ تو آپ نے جتنی بھی لوگ میسر تھے، جو آسانی کے ساتھ آ سکتا تھا، کسی سے باس پرس نہیں تھی، لوگ جمع ہو گئے۔ روایت کے مطابق تقریباً 313، 314 یا 315 ان کی تعداد تھی۔ ابو سفیان بھی بہت متحرک اور ہوشیار شخص تھے، ان کو بھی اطلاع مل گئی، وہ فوری راستہ بدل کر مکہ مکرمہ کی طرف نکل گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا تھا کہ اب کفار سے لڑائی ہونے والی ہے، کیونکہ ابو سفیان نے اطلاع دے دی تھی کفار مکہ کو کہ اگر اپنے قافلے کو بچانا چاہتے ہو تو فوری مدینہ منورہ کی طرف آ جاؤ۔ بعد میں اگرچہ ان کو اطلاع مل چکی تھی ابو جہل وغیرہ کو کہ اب قافلہ حفاظت کے ساتھ مکہ مکرمہ کے راستے پر آ چکا ہے، لیکن وہ بالکل لڑائی لڑنے کے لیے اور اپنا ایک زور بتلانے کے لیے آنے کے لیے تیار تھا۔ اور پھر ایک طرف مسلمان تو جنگ لڑنے کے لیے نکلے نہیں تھے، وہ تو قافلے پر حملہ کے ارادے سے نکلے تھے، تو ان کی کوئی تیاری بھی نہیں تھی۔ روایت کے مطابق صرف 2 گھوڑے ان کے ساتھ تھے اور 70 اونٹ تھے، اور 70 اونٹ پہ ایک آدمی 3 آدمی کے لیے ایک اونٹ مقرر تھا۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اونٹ پر باری باری کے ساتھ بیٹھتے تھے اور پیدل بھی چلتے تھے۔ اور پھر یہ وہ جوش تھا، ادھر کفار مکہ پورے لشکر کے ساتھ تھے، ان کے پاس تمام سامان حرب تھے، آلات حرب ان کے پاس موجود تھے، بلکہ اضافہ یہ تھا کہ ناچنے گانے والی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اسی سال روزے بھی فرض ہوئے تھے۔ اب مسلمانوں کا یہ حال تھا، اب کیونکہ ارادہ جنگ کا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت تو سنا دی تھی، یا قافلے پر یا کفار کے لشکر پر فتح ضرور آپ کو حاصل ہونے والی ہے۔ آگے چل کر یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ قافلہ تو نکل چکا، لیکن کفار مکہ کے اس لشکر پر ضرور فتح حاصل ہوگی۔ جب آپ نے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین تقریر کیا اور آپ کی تائید کی کہ ہم ہر صورت میں آپ کی ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ بات انصار کی تھی، انصار میں سے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر ہوئی ہے اور جو مورخین نے اور محدثین نے جس کو نقل کیا ہے، وہ ہر عاشق رسول کے دل کو دھڑکانے کے لیے اور دل میں اس کی دھڑکن کو پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے نبی کی اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ان الفاظ کو یاد رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہاں پر جا کر آپ کو دیکھنا ہے۔ اب ایک طرف آخری نبی ہیں اور آپ کے نہتے ساتھی ہیں، لیکن یہ مقدس جماعت ہے کہ روئے زمین پر اس جیسی جماعت، اللہ پر اتنا زیادہ بھروسہ رکھنے والی اور اتنے ایماندار لوگ دوبارہ آنے والے نہیں تھے۔ اور دوسری طرف ہٹ درم، تکبر، ہٹ درمی رکھنے والے متکبرین اور عناد اور اللہ کے انتہائی نافرمان لوگوں کی جماعت تھی۔ اب بالکل اور بظاہر اسباب کے لحاظ سے یہ لوگ تو پورے کے پورے اسباب پر منحصر تھے، ان کو اپنے آپ پر زور بازو پر بھروسہ تھا، اور دوسری طرف بالکل اکیلے اور نہتے مسلمان تھے۔ آگے جنگ کا نقشہ کیا بتلاتا ہے؟ جنگ کا نقشہ یہی ہمیں بتلاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اسلام کو بلا ظاہری اسباب کے اور مادی اسباب کے محض غیب سے مدد حاصل ہوئی،
اور کفر و شرک کو کہ سر پر ایسی کاری ضرب پڑی کہ دماغ کی ہڈی چور چور ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیلی جنگیں، اور خاص طور پر ہمیں اسے پڑھنے سے سننے سے تعلق رکھتی ہے، ہم مزید تفصیل میں جانا نہیں چاہتے، آپ کو اسے اشارے بتلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوم الفرقان کہا ہے، جنگ بدر کے موقع کو یوم الفرقان کہا ہے، یعنی وہ جنگ ہے اور یہ وہ دن ہے جس میں حق اور باطل میں بالکل فیصلہ ہو گیا کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک طرف جو مسلمانوں کی 13 سالہ مشقت والی زندگی تھی، اس کے لیے اتنی تکلیف دہ ان کی داستان المناک تھی، اس کا ایک مختصر سا لیکن پر اثر جواب تھا۔ اور وہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اگر ہم صاف الفاظ میں دیکھیں تو 2 سبق ہمیں ملتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس غزوے کے اندر صاف الفاظ میں اگر ہم دیکھیں تو 2 سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ایمان والو، جو اللہ نے قرآن مجید میں خود کہا ہے کہ ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو کافروں کے مقابلے میں جما دے گا۔ اور دوسرا سبق بھی صاف ہمیں ملتا ہے جو اللہ پاک ہی نے فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہ تھا۔ اور جو اللہ پر بھروسہ رکھے تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے۔ محترم ناظرین، کئی اسباق اس کے اندر سے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن موٹے الفاظ میں یہ سبق ہم نے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔